من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو پاک باز بنایا اور دنیا کی تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت دی۔ اے مریم، آپ اپنے رب کی عبادت میں لگی رہیے اور سجدہ کیجیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت وہ اپنے قلم دریا میں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جس وقت وہ اس معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف جھگڑا کر رہے تھے۔ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور حضرت مریم کا تذکرہ بھی اس سے پہلے ہوا، پھر دوبارہ ان آیات میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا جب حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا، تو فرشتوں نے بالمشافہ حضرت مریم سے کہا کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، مصطفیٰ، منتخب کیا ہوا بندہ۔ تو حضرت مریم کا اللہ نے انتخاب کیا، یعنی اللہ کے اکرامات اور نوازشات خصوصی طور پر آپ پر ہیں اللہ کی جانب سے۔ وطہرک، اور اللہ نے آپ کو پاک باز بنایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جن کو شوہر کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی، تو وہ حیض اور نفاس یعنی ظاہری گندگی سے بھی پاک تھی، اور باطنی گندگی یعنی جب ان کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ یعنی حضرت حنہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، میں اپنی ذریت کو اور مریم کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان ہر ایک کو پیدا ہونے والے بچے کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، لیکن حضرت مریم اپنی والدہ کی دعا کی برکت سے محفوظ رہی اور شیطان نے ولادت کے وقت ان کو چھوا نہیں، تو باطنی گندگی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا۔ تیسری بات بیان فرمائی کہ دنیا جہاں کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں جتنی عورتیں تھیں ان عورتوں پر حضرت مریم کو فضیلت حاصل ہے، ورنہ حضرت مریم سے فضیلت میں بڑی ہوئی ازواج مطہرات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو کہا گیا کہ دنیا جہاں کی عورتوں پر آپ کو فضیلت حاصل ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ پھر آگے کہا جب اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات آپ کو دیے گئے تو اے مریم، آپ اپنی رب کی عبادت میں لگے رہے، وسجدی، اور سجدہ کیجئے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع کریں، کیونکہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا تھا۔ اب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، چونکہ حضرت مریم بیت المقدس کے لیے ان کا انتخاب ہو گیا، لڑکی ہونے کے باوجود ان کی خصوصیت تھی، اس لیے ان کو حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے۔ اس سے اہمیت ہوتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ بھی آپ رکوع کریں، یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو اس سے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی امپیریٹو سینٹینس جس میں حکم دیا گیا ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی واجب ہے۔ نماز پڑھنا فرض اپنے وقت پر یہ فرض ہے، لیکن جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ باتیں جو گزشتہ زمانے کی آپ اپنی امت کو اور صحابہ کو سنا رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے صرف چند طریقے ہیں۔ یا تو آپ اپنے عقل استعمال کر کے گزشتہ زمانے کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کریں، دوسری آپ کوئی کتاب پڑھ کر کے وہ واقعات لوگوں کو سنائیں، تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نے وہ واقعہ خود بخود دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے،
تبھی تو واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. لیکن پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے گزشتہ زمانے میں پیش آئے ہوئے واقعات اپنی عقل سے کبھی بیان نہیں کر سکتا. دیکھا نہیں، سنا نہیں، صرف اپنی عقل سے کوئی واقعہ نہیں بتا سکتا کہ گزشتہ زمانے میں کیا ہوا تھا. اب عقل کے ذریعے گزشتہ زمانے کے واقعات آپ نہیں بتا سکتے. دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ وہ واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. ظاہر سی بات ہے آپ اس زمانے میں موجود نہیں تھے اور آپ نے کوئی کتاب پڑھی نہیں، اس لیے کہ آپ امی ہیں. دیکھیں، ان پڑھ ہونا یہ انسان کے لیے عیب ہے، کیونکہ سب سے پہلی وحی جو قرآن میں اتری وہ اقرا، اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے. ایک انسان پڑھا لکھا نہ ہو اور اس کے بعد ایسا کلام پیش کرے کہ کروڑوں لائبریریاں دنیا میں وجود میں آ جائے، اور ایسا کلام کہ جیسا کلام کوئی پیش نہ کر سکے، بڑے بڑے عربی داں ماہرین ہونے کے باوجود، یہی تو معجزہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. اگر نبی کا کوئی استاد ہو تو وہی استاد نبوت کا دعویٰ نہ کر دے کہ جائے کہ نبی دعویٰ کرے. اس لیے آج کل کے جو مستشرقین ہیں، جنہوں نے مسلمانوں سے زیادہ اسلام پر ریسرچ کیا اور کروڑوں روپے ان پر خرچ کیے گئے ہیں کہ اسلام میں جو ویک پوائنٹ ہے وہ نکالے. حالانکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ اسلام اللہ کا اتارا ہوا مذہب ہے، اس کا ہر حکم فطرت کے آئین مطابق ہے، ہر طرح کی کمی اور کوتاہیوں سے پاک ہے. انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو 12 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ملک شام کی طرف آپ کے چچا لے کر جا رہے تھے تو ایک بحیرہ راہب سے ملاقات ہو گئی تھی. تو ان کے چچا سے کہا تھا یہ بندہ بعد میں چل کر اس کی بڑی شان ہونے والی، کیونکہ درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اور وہ راہب تھا، پادری تھا، بائبل پڑھا ہوا تھا، جانتا تھا. تو مستشرقین کیا اعتراض کر رہے کہ اس وقت اس راہب سے حضور نے یہ کلام سیکھ لیا تھا. ارے اگر حضور نے اس سے کلام سیکھ لیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ آج اس کے اتنے فالوورز ہوتے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، تو یہ مرتبہ تو وہ بھی تو حاصل کر سکتا تھا. رہی بات یہ چند گھنٹے کی نہیں، چند منٹ کی ملاقات ہے. چند منٹ میں انسان اتنا سارا حاصل کر لے، یہ پوسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، نہ عقل سے بنائے ہیں، نہ کتاب میں پڑھے ہیں، پھر بھی آپ بیان کر رہے ہیں. تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ کو بتائے گئے ہیں، اور وہی جس کے اوپر آئے وہ نبی ہو سکتا ہے. یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جس وقت یہ اپنے قلم کو دریا کے اندر ڈال رہے تھے. کیونکہ جب حضرت مریم کی پرورش کا مسئلہ آیا تو جتنے بھی بیت المقدس کے خدام تھے ان میں اختلاف ہو گیا کہ اس کی پرورش کون کرے. تو اس وقت کے جو امام تھے حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے کہا زیادہ حق تو مجھے ہی ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی اہلیہ دونوں بہنیں تھیں. تو کہ میرے گھر کے اندر حضرت مریم کی خالہ ہے، یعنی ماسی، گجراتی میں اس کو ماسی کہتے ہیں، مطلب ماں جیسی. یہ ماسی ماں جیسی ہی ہوتی ہے، تو زیادہ حق تو مجھے ہی مل رہا ہے. لیکن دوسرے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حق ان کو ملے، بلکہ یہ نعمت ہم کو بھی حاصل ہو. اس لیے قرآن اندازی سے طے ہوا کہ پہلے اپنے دریا کے اندر جن قلموں سے ہم تورات لکھتے ہیں وہ قلم دریا کے اندر ڈالے جائے، اور جس کا قلم جس طرف پانی چل رہا ہے اس کی مخالف سمت میں جس کا قلم چلے گا وہ حضرت مریم کی پرورش کرے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں یہ قرآن کھلا اور انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی. یہ بہت سی مرتبہ پورا اندازی ہم کرتے ہیں. یہ پورا اندازی کن چیزوں میں جائز ہے، کن چیزوں میں جائز نہیں ہے. اچھا مسئلہ ذہن میں آ گیا، والد کا انتقال ہو گیا فار ایگزامپل، اور ایک مکان چھوڑ کر کے گئے والد. اب جتنی بھی اولاد ہے وراثت میں سب کا حق اس مکان کے اندر ہے. اب اس انداز سے قرآن اندازی کرے کہ چلو قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے حق میں قرآن کھلے گا وہ اس مکان کا مالک بن جائے گا.
ان معاملات میں قرآن اندازی جائز نہیں ہے. قرآن اندازی اس لیے کرنا کہ چیزوں میں حق ہے، اس حق کو ختم کیا جائے نہیں. البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ 3 مکان ہیں اور تینوں لائن سے بنے ہوئے ہیں، پہلے نمبر کا کس کو دیا جائے، دوسرے نمبر کا کس کو دیا جائے، تیسرے نمبر کا کس کو دیا جائے. ظاہر سی بات ہے اگر ایسے ہی معاملہ طے کر لیں گے تو دل شکنی ہوگی. تو اس میں پورا اندازی کر سکتے، اس میں کسی کا حق مارا نہیں جا رہا، ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہر ایک کو مکان برابر سرابر کا مل رہا ہے. لیکن پہلے نمبر کا، دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا کس کو ملے گا وہ قرآن کے ذریعے طے کیا جا رہا. تو قرآن اندازی ایسے معاملے میں جائز ہے جس میں حق کو باقی رکھا جا رہا، حق کو ختم نہ کیا جا رہا. خیر آگے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے کریں گے. ایک روایت کی تشریح مجھے بتانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج سے 1450 سال پہلے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرے امت پر کہ وہ غیروں کے طریقوں کی اتباع اس طریقے سے کرے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا. جب جوتے بنائے جاتے ہیں تو دونوں پیروں کے سیم ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا 19-20 ہوتا ہے تو انسان خریدتا بھی نہیں ہے، بالکل دونوں سیم برابر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت قیامت کے قریب بھی ایسا آئے گا کہ گزشتہ زمانے کی جو قومیں جس روش پر چلے گی میری امت کے افراد بھی اسی روش پر چلیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیروں کے طریقے نئے نئے اس وقت وجود میں آ گئے ہیں. 365 دن ہے سال میں، آگے امکان ہے کہ اور کتنے دن منائے جائیں گے. مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، وومن ڈے، پھر کرسمس ڈے اور نیو ایئر نائٹ، پتہ نہیں کیا کیا خرافات اس وقت وجود میں آ رہے ہیں. آگے چل کر تو ان خرافات کے بڑھنے کا اتنا اندیشہ ہے کہ سال کے 365 دن کم پڑ جائیں. ابھی تو شاید 142 دن منائے جا رہے پورے سال میں پوری دنیا میں. اسلام اور اہل اسلام کو منانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدر کے بھی احکامات حقوق بیان کر دیے شریعت نے، فادر کے بھی سارے حقوق بیان کر دیے، استاد کے بھی سارے حقوق بیان کر دیے، بھائیوں کے سارے حقوق بیان کر دیے، بہنوں کے سارے حقوق بیان کر دیے، اللہ کے سارے حقوق بیان کر دیے، بندوں کے سارے حقوق بیان کر دیے. اس کے باوجود مسلمان کیوں مارا مارا پھر رہا ہے؟ یہ تو بہت بے غیرتی کی بات ہے کہ اپنے پاس استغنائیت کا سارا سامان موجود ہے، اس کے باوجود بھی غیروں کے طریقے کے ہم محتاج بن چکے ہیں. یہ ہماری بے غیرتی ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کہ کہیں ہم اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر غیرے کے طریقوں کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. اگر ہم نہیں جا رہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے، لیکن ہماری نسلیں، ہمارے بچے کہیں اس طرف تو نہیں جا رہے بے خبری میں. ہم سمجھ رہے ہیں مگر ہماری اولاد نہ سمجھ ہے. کہیں ہماری اولاد کی نہ سمجھی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ حضور کے طریقوں سے ہٹ جائے اور دوسرے طریقوں سے اس سے محبت ہونے لگے. آج ہم دیکھیں ہمارے بچوں کے بالوں کی اسٹائل، کپڑوں کی اسٹائل، چلنے کی اسٹائل، بولنے کی اسٹائل ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹی ہوئی ہے. اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم ان منکرات پر نکیر کر سکے، اپنی اولاد کو کچھ کہہ سکے کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف تمہارے بال ہیں، تمہارے کپڑے حضور کے طریقوں کے خلاف ہیں، تمہارے بولنے کا انداز، تمہارے چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز. یہ جو سال ہے، سال نیا شروع ہو رہا ہے. ہمارا سال تو محرم سے شروع ہو رہا ہے، لیکن محرم کے پہلے دن میں بھی اسلام نے خوشی منانے کا کوئی حکم نہیں دیا. اسلام نے تو پورے سال میں صرف 2 دن خوشی منانے کا حکم دیا ہے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن. یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے بلکہ احتساب کا دن ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اے لوگو اپنا حساب پہلے لے لو قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارا حساب لیا جائے. اللہ نے تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی میں نے کتنی قدر کی ہے. اللہ نے صحت دی ہے، میں نے اس کی کتنی قدر کی ہے. اللہ نے طاقت دی ہے، میں نے اس کی کتنی قدر کی ہے. یہ احتساب کرنے کا وقت ہے کہ میں نے ناقدری کی، اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھ سے نعمتوں کو نہیں چھینا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آئندہ مجھ سے ناقدری جاری رہے اور اللہ ان نعمتوں کو چھین لے.
وقت کا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو کہ غوث ہو، زندگی کا جو دن نکل گیا وہ دوبارہ کبھی واپس آنے والا نہیں، کبھی بھی زندگی میں واپس نہیں آئے گا، چاہے رتبے کا کتنا بھی بڑا آدمی ہو۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ قادر ہے کہ بڑھاپے میں بھی جوان کی جوانی لوٹا دے گے، لیکن اللہ نہیں لوٹائیں گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے اور اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ۔ ایک محتاج بندہ راستے میں پڑا ہوا جس کے پاس وقت کے 2 وقت کھانے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، ایک بندے کو رحم آیا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ روزانہ میں اس کو 1000 روپیہ 2000 روپیہ دے کر کے اس کی ضرورت پوری کروں۔ اب وہ اس کی محتاجگی کو دیکھ کر، اس کی غربت اور افلاس کو دیکھ کر کے اس کا دل پسیج گیا۔ وہ روزانہ اس کے سامنے 500 کے 2 نوٹ ڈال کر کے جا رہا۔ اب وہ غریب اور محتاج ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس کا شکر گزار ہو، لیکن جیسے ہی وہ 2 500 کے نوٹ ڈال رہا ہے، اسی کے سامنے 4 ٹکڑے کر کے اس کو گٹر میں ڈال رہا۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی اگر کسی کے ساتھ یہ احسان کر رہا ہو، کتنے دن تک یہ احسان ہمارا جاری رہے گا؟ ارے بتائیے۔ ہاں، دوسرے دن ہی بند ہو جائے گا، اور ایک دن جو احسان کیا ہے اس احسان پر بھی ہم کتنی گالیاں اس کو دیں گے۔ میں تو تیرا اچھا چاہ رہا ہوں اور تجھے کچھ پڑی نہیں ہے۔ ہم سب محتاج تھے، دنیا میں آئے تو نہ بولنے کی طاقت تھی، نہ سننے کی طاقت تھی، نہ صحیح معنوں میں چیزیں دیکھنے کی طاقت تھی۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے صحیح سلامت آنکھیں دی، بولنے کے لیے بہترین زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کیا ان کا صحیح استعمال ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کانوں سے کتنی غلط چیزیں ہم نے سنی، آنکھوں سے کتنی غلط چیزیں ہم نے دیکھی، لوگوں کے بارے میں زبانوں سے کتنی غلط چیزیں ہم نے نکالی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کسی بندے پر ایک دن سے زیادہ احسان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ میرے احسان کا غلط فائدہ اٹھا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سال سے ہم کو برداشت کیا۔ 15 سال کے بعد آج میری عمر کے 40 سال ہو گئے، تو شعور کے زمانے سے لے کر احکام کے فرض ہونے سے لے کر 25 سال میرے پورے ہوئے۔ کتنی نمازیں ہم سے چھٹی ہیں، ابھی بھی صحت اور طاقت باقی ہے، کیا ان نمازوں کے ہم نے قضا کرنے کی کوشش کی؟ کتنے رمضان کے مہینے آئے اور کتنے روزے ہم سے چھوٹ گئے۔ قضا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے عذاب خداوندی سے بچنے کا، کیا ہم نے ان کی تلافی کی کوئی شکل اختیار کی ہے؟ یہ احتساب کا وقت ہے۔ یہ ہم اپنی زندگیوں کا حساب لیں، اس انداز سے حساب لیں کہ 15 سال کا ہوا مجھ پر نماز فرض ہوئی، کتنے سال کی نمازیں میری چھوٹ گئی اور میں نے ان نمازوں کی کتنی قضا کی۔ میں خود اپنی نانی سے اس مرتبہ مجھے بتایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہالت کا دور تھا پورا، تو کہ ہم فجر سے پہلے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکل جاتے تھے اور رات میں عشاء کے بعد آتے تھے۔ نماز کا طریقہ معلوم نہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں، سورہ فلق سورہ ناس یاد نہیں، تو میں ایک ساتھ 5 وقت کی نماز عشاء کے وقت پڑھ لیتی تھی۔ لیکن بعد میں چل کر جب اچھا ماحول بننے لگا تو میں نے خود سورہ فاتحہ اور قرآن سیکھا۔ قرآن سیکھنے کے بعد 15 یا 20 سال ہوئے، مغرب سے لے کر عشاء تک کا مسلسل 15-20 سال سے میرا وقت ان چھوٹی ہوئی نمازوں کے قضا کرنے میں لگ رہا ہے۔ اب میری نمازیں پوری قضا ہو گئی ہوگی یا نہیں؟ بس میں نے کہا کہ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری ساری نمازیں قضا ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا بند کر دیجئے، اب نوافل کا اہتمام کیجئے۔ 15-20 سال تک مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت صرف قضا نمازوں کے لیے فارغ کرنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے اور بندے کے عزم مصمم سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ ان سالوں میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں اللہ اپنی خوش ہونے والے اعمال میں لگانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔